السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 313، الاعراف، آیت 187 تا 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتها الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا قیام کب ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے، تم پر اچانک ہی آئے گی۔ آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب ہے، مرساہا، اس کا واقع ہونا۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمہا، اس کا علم تو صرف عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اسے، لیوقتہا، اس کے وقت پر، الا، مگر ہوا وہی، ثقلت، وہ بھاری ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، لا تأتیکم، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس، الا، مگر، بغتتن، اچانک ہی، یسألونک،
وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کأنہ کا گویا کہ آپ حفی عنہا پوری تحقیق کر چکے ہیں اس کی. قل کہہ دیجئے انما علمہا اس کا علم تو صرف عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ولیکن اور لیکن اکثر زیادہ تر الناس لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. قل کہہ دیجئے لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنی جان کے لیے نفعا کسی نفع کا ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کا الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ اللہ تعالی. ولو اور اگر کنتو ہوتا میں عالم جانتا الغیب غیب کا لستکثرتو تو البتہ میں حاصل کر لیتا بہت سی من الخیر بھلائیاں وما مسنی اور نہ پہنچتی مجھے السوء کوئی تکلیف. ان آنا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر ڈرانے والا وبشیر اور خوشخبری دینے والا لقوم ان لوگوں کو جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں قیامت کے واقع ہونے کا بیان ہے. سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا کوئی ٹائم، کوئی لیمٹ، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ قیامت فلاں وقت آئے گی، فلاں صدی میں اور فلاں سال میں واقع ہوگی؟ تو اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کا واقع ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو علم ہے. قیامت کب واقع ہوگی کوئی بھی اللہ کے ماں سوا قیامت کے متعلق یہ نہیں جانتا اور یہ نہیں بتا سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت میں قیامت قائم ہوگی. ہاں، بعض مرسل روایات میں ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت لوگوں پر اس طرح ہلچل مچا دے گی، یعنی یوں اچانک آئے گی کہ کوئی بندہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، کوئی بندہ اپنے مویشی کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی بندہ بازار میں سامان تجارت جو ہے وہ لیے بیٹھا ہوا ہوگا، اور کوئی بندہ اپنے ترازو کو اوپر نیچے کر رہا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی. کیا پتہ چلا کہ دنیا والے اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر موجود ہوں گے، کسی کو کوئی اس بات کا گمان واقع نہ ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے. ہاں، قیامت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن مجید نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، وہ نشانیاں ضرور احادیث کے اندر موجود ہیں. مثلا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا لوگ اسے طلوع ہوتا دیکھ لیں گے، پھر ایمان لائیں گے، مگر اس وقت میں ایمان لے آنا وہ فائدہ مند نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو پہلے سے ہی ایمان ہو اور اس نے ایمان کی حالت میں جو ہے وہ نیک اعمال کیے ہوں. اسی طرح قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دو آدمیوں نے اپنا کپڑا بیچنے کے لیے پھیلا رکھا ہوگا اور یہ خرید و فروخت مکمل نہ ہو ہی پائے گی اور اپنے کپڑے کو لپیٹ نہ پائیں گے کہ قیامت کا وقوع ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک شخص اپنے جانور کا دودھ لے کر آئے گا مگر وہ پی نہ سکے گا کہ قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. تو آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ بتایا گیا کہ قیامت کے وقوع، قیامت کے واقع ہونے کا علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. یعنی قیامت نے کب آنا ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے.
اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی کوئی علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام جب ایک عرابی کی شکل صورت میں آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل کو جواب دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مجھے بھی اسی طرح معلوم نہیں ہے جس طرح تو سوال کرنے والا نہیں جانتا۔ مسئول کو اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ جتنا جبریل کو قیامت کی نشانیوں متعلق پتا تھا اسی قدر نبی علیہ السلام جانتے تھے۔ تو جیسے سوال کرنے والا جبریل نہیں جانتا تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، پیغمبر نے کہا کہ میں جس سے پوچھا گیا ہے میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دیگر احادیث کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، جبکہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج زمین پر جو جاندار بھی موجود ہیں وہ 100 سال بعد موجود نہیں ہوں گے۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو کیا پتہ چلا کہ قیامت کے متعلق وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے متعلق چھوٹی بڑی نشانیاں ضرور بتا دیں، اور یہ کہ جب قیامت آئے گی تو اچانک سے آئے گی۔ اور قیامت کی علامات قیامت میں سے دجال کا خروج، یاجوج و ماجوج کا خروج، جناب ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، اور اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں۔ پھر فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دیجئے اور کہہ دیجئے میں خود اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر وہ جو میرا رب چاہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے غیب بھی معلوم نہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میرے غیب نہ جاننے پر دلیل یہ ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے تو کوئی دکھ درد تکلیف نہ پہنچتا، اور میں اپنے لیے بہت سارا جو ہے وہ خیر جمع کر لیتا۔ تو پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہونے کے باوجود غیب کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ غیب جاننا یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ رب العالمین غیب کو کسی کے اوپر اظہار نہیں کرتا، غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اور جب اپنے منتخب رسولوں کو بتاتا ہے تو ان کے آگے پیچھے بھی پہرے دار لگا دیتا ہے، اور جب بتا دیا تو وہ غیب نہ رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور چہرے میں جو ہے وہ فوجی ٹوپی کی لوہے کی کڑیاں چبھ گئیں، آپ سلم کا ہونٹ پھٹ گیا، آپ سلم گھوڑے سے گر کے زخمی ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی،
تو پیغمبر پورا مہینہ بھر پریشان رہے۔ یہودیہ عورت نے پیغمبر کو زہر ملا کھانا دیا، جس سے آپ کے صحابی شہید ہوئے اور خود نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات کے اندر بھی محسوس کرتے رہے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات پر گواہ اور دلیل ہیں کہ اللہ کے ماں سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ تو جب پیغمبر غیب نہیں جانتا، پیر فقیر کہاں سے غیب جاننے والے ہیں؟ ہاں، پیغمبر کا کام ڈرانے والا ہے اور خوشخبریاں دینے والا ہے کہ جو مان لے تو اس کے لیے جنت ہے اور حوریں ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو انکار کر دے اس کے لیے پھر جہنم ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے، زخموں کا پیپ ہے، اور اسی طرح دیگر جہنم کے عذابات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔